نیچر ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو کون ہے؟ عورت. گورا بھی یہی کہتا ہے, سیکولر لبرل طبقہ بھی یہی کہتا ہے. ان کمبختوں کی عیاشی عورت کے بغیر ہو سکتی ہے بھائی؟ آپ امریکہ میں گئے نائٹ کلب میں, آپ کو سنا تھا بڑی عیاشی ہے, بڑا مہنگا ہوٹل ہے, وہاں گئے کباب پراٹھے رکھے ہوئے ہیں, داڑھی والے لوگ گھوم رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ اس کو نائٹ کلب بولیں گے؟ بھائی سیکولر لبرل طبقہ بھی عیاشی کس کو قرار دیتا ہے؟ عورت. اور اسلام بھی کیا کہتا ہے؟ مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو کون ہے؟ عورت. تو فرق کیا رہ گیا دونوں میں؟ بہت بڑا فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دونوں کی دعوت میں زمین اور آسمان کا فرق. دیکھنے میں بظاہر دعوت ایک ہی ہے. اگر عورت کے بغیر گزارا ممکن ہوتا نا مرد کا, تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بیوی کی ضرورت پیش نہ. مجھے بتاؤ جو گجرانوالہ والے دوست ہیں ہمارے, ان کی لینڈ کروزر, ان کے بنگلے, جنت میں تو لینڈ کروزر سے بھی زیادہ اونچی چیزیں آدم علیہ السلام کو ملی ہوئی تھیں. کیا خیال ہے؟ آبشاریں, نہریں اور کیا کچھ, مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی وہ جنت میں. گجرانوالہ میں تو ہم نے ان کا ہوٹل دیکھ لیا. جنت میں جو کچھ ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ تصور کی دنیا میں کسی نے اس کا تصور کیا. آپ کا تصور جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا, آدم علیہ السلام کے لیے کوئی فرینڈ کا انتظام کر دیتا, دوست کا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کسی باغ میں گئے, گلشن ہے, نہریں ہیں, آبشاریں ہیں, آپ نے کہا انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں سب کچھ ہے لیکن تنہائی محسوس کر رہا ہوں. ہوٹل کے مالک نے غفار صاحب کو لا کے آپ کے ساتھ بٹھا دیا. یہ ستار بھائی ہیں, ان سے آپ گپ شپ نہ ہو. آپ کا میٹر گھومے گا کہ نہیں گھومے گا؟ کبھی غفار کا میں نے کیا کرنا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت میں تنہائی دور کرنے کے لیے اما حوا کا انتظام کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو فطرت ہے. فرق کیا اسلام میں اور یہ سیکولر اور لبرل لوگوں میں؟ یہ سیکولر اور لبرل لوگ ہمیں وہ زندگی دے رہے ہیں جو گدھے گھوڑوں کی زندگی ہے. کس کی زندگی ہے؟ گدھے گھوڑوں. تھوڑا ایکسپلین کرنا پڑے گا اس کو. ہر جانور اس میں بھی میل فیمیل کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ان کو بھی فیمیل کی ضرورت ہوتی ہے. گدھے کو ایک عدد گدھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی کو گدھا, استغفر اللہ, میں پوچھنے والا تو گدھا ہو تو بتائے نہیں, جو انسان ہو تو بتائے. گدھے کو ایک عدد گدھی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو مرد کو بھی ایک عدد عورت چاہیے. کتنی عدد چاہیے وہ میں ڈیٹیل میں بعد میں چاہتا ہوں, یعنی چاہیے بہرحال. لیکن بہت معذرت کے ساتھ گدھا گدھی سے فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے, گدھی کو بیوی نہیں بناتا. اسلام یہ کہتا ہے آپ عورت کی طرف اگر بغیر نکاح کے گئے, اسے بیوی بنائے بغیر اگر آپ اس کی طرف گئے, تو آپ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. اتنی سی بات ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمارے پاس, اتنی سی بات ہے بھائی کہ گرل فرینڈ مت بناؤ, یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے, کتے بلوں کا کام ہے. تو اسلام نے کیا کیا بھائی کہ گدھے کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے گدھی کے ساتھ, تبھی تو دنیا میں گدھے پیدا ہوئے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس اگر گدھا ہو, آپ اس کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں گدھے کا, وہ انٹروڈکشن, اس کا تعارف کیسے ہوگا؟ یہ میرا گدھا ہے.
یہ اتنا لوڈ اٹھا لیتا ہے، یہی ہوگا نا، یہ والی گھاس اتنی کھا لیتا ہے، یہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، یہ سردی برداشت کر لیتا ہے، یہ گرمی برداشت کر لیتا ہے. یہ گدھے کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ لیکن کیا انسانوں کا بھی ایسا تعارف ہوتا ہے؟ یہ وسیم صاحب ہیں، وہ کوئی وسیم صاحب بیٹھے ہو تو بہت معذرت. یہ اتنا کھا لیتے ہیں، یہ اتنا لوڈ اٹھا لیتے ہیں، لوگ کہیں گے وسیم کا تعارف کروا رہے ہیں، کسی گدھے کا تعارف کروا رہا ہے بھائی، اتنا لوڈ اٹھا لیتے ہیں، اتنا سریا لے کے چلے. انسانوں کا ایسے تعارف نہیں ہوتا. انسانوں کا تعارف ہوتا ہے یہ وسیم صاحب ہیں، یہ ان کے ماموں ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کی بہو ہے، یہ ان کی خالہ ہے، یہ ان کی پھپھی ہے، یہ ارائیں ذات میں سے ہیں، یہ راجپوت ہیں، یہ خان ہے، یہ کوئٹہ کے پٹھان ہیں، یہ پشاور کے پٹھان ہیں، یہ جو ہے اچک زئی ہیں، یہ کاکڑ زئی ہیں، یہ فلانے زئی ہیں، یہ ڈمکانے زئی ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے چاچا ہیں، یہ ان کے دادا ہیں، یہ ان کے نانا ہیں. یہ ہوتا ہے نا تعارف. گدھے کا کبھی ایسے ہوا یہ میرا گدھا ہے، یہ اس کی چاچی کھڑی ہوئی ہے، وہ جو گدھی ہے نا، یہ گدھے کی کیا ہے؟ چاچی. وہ گدھے کی ممانی ہے، یہ گدھے کے تایا ہیں. ہے بھائی کبھی ہوا تعارف؟ بہت زیادہ ہوا تو یہ گدھے کی ماں ہے، یعنی یہ اس گدھی کا بچہ ہے. بس یہ گدھی میں لے کر آیا تھا، اس نے یہ بچہ دیا تھا، آج بڑا ہو گیا. اس سے زیادہ گدھے کا کوئی انٹروڈکشن بولتے کیوں نہیں ہوتا. فرق کیا میرے بھائی؟ گدھے کی بھی تو اولاد ہوتی ہے بھائی، گدھے کی بھی تو اولاد ہوتی ہے، تو رشتے کیوں نہیں وجود میں آ رہے گدھا گدھی کے درمیان؟ ابا کہاں گئے گدھے کے؟ دادا کہاں گئے؟ ماموں کہاں گئے؟ بھائی بات یہ ہے کہ رشتے بنتے ہیں شادی سے، نکاح سے. گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے، شادی بولتے کیوں نہیں کرتا. جب نکاح ہی نہیں کرے گا تو صرف ماں اور بیٹے کا رشتہ تو ہوگا. سب سے پہلے مارکیٹ سے باپ شارٹ ہوگا. جب باپ شارٹ ہو گیا تو چاچا تو باپ کے بعد آتا ہے نا. چاچا بھی مارکیٹ سے شارٹ، دادا بھی مارکیٹ سے شارٹ، تایا بھی مارکیٹ سے شارٹ، بھتیجا بھی مارکیٹ سے شارٹ. جس سوسائٹی میں سائنسدان پیدا ہوتے ہوں، جس سوسائٹی میں شادی بیاہ کا رواج ختم ہو جائے، وہاں سائنسدان پیدا ہوں گے، ناسا پہ جانے والے خلائی باز ہوا باز بھی پیدا ہوں گے، جہازوں کے پائلٹ بھی پیدا ہوں گے، بڑے بڑے ریسرچر بھی پیدا ہوں گے، بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی پیدا ہوں گے. لیکن وہ سوسائٹی آہستہ آہستہ باپ لیس ہوتی چلی جائے گی. اس سوسائٹی میں ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے. اور جب اس سوسائٹی میں سب کچھ ہوگا اس سوسائٹی میں، امن بھی ہوگا، سڑکیں بھی اچھی ہوں گی، علاج بھی سستا ہوگا، کرپشن بھی نہیں ہوگی، بہت کچھ ہوگا، صحتیں بھی لوگوں کی اچھی ہو سکتی ہے اس سوسائٹی میں. لیکن اس سوسائٹی میں بہت بڑا فالٹ پیدا ہو جائے گا کہ سب سے پہلے اس سوسائٹی سے ابا مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. جب ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو تایا بھی مارکیٹ سے شارٹ، کزن بھی مارکیٹ سے شارٹ، سارا سسٹم. تبھی تو میرے بھائی انگلش میں چچا تایا کے لیے کوئی لفظ ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگ کیا خالہ پھوپھی الگ الگ لفظ ہے نا، خالہ پھوپھی تائی چچی تایا انگریزی میں ہے انٹی انکل. ساری دنیا کے آپ کے ابا کے علاوہ جتنے مرد ہیں وہ سب کیا ہیں؟ انکل، ابا کے سوا. اور بعض دفعہ ابا کا پتہ نہیں ہوتا تو ان کو بھی جلدی سے انکل کہنا ہوتا ہے. وہ بھی تو ہر ایک نہیں ہوتے نا. میں کیوں اس پہ اتنا چیخ رہا ہوں فیملی سسٹم پہ میرے بھائی؟ پاگل تھوڑی ہیں ہم نے 4 شادیاں کرنی ہوتی کر لیتے، بہت سے لوگوں نے کی، ہم اکیلے تھوڑی ہیں. میں نے جب دوسری شادی کی نا، کتاب لکھ رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کر لی نا، کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا بھائی ہم نے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے لکھی ہے، کیونکہ سوسائٹی میں نکاح مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ شارٹ. جب ایک چیز مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی ہے، انگریزوں کے ہاں بھی 100 سال پہلے ایک بیوی ہوتی تھی، ان کے ہاں پھر طلاق یافتہ عورتیں، بیوہ عورتوں کی اتنی کثرت ہونا شروع ہو گئی
ان کے پادریوں نے 100 سال پہلے آواز اٹھائی کہ 2-3 شادیوں کا سوسائٹی میں رواج ڈالو ورنہ خاندانی نظام برباد ہو جائے گا. یہ طلاق یافتہ بیوہ عورتیں زنا کریں گی, جن مردوں کی ایک ایک بیویاں یہ کم وقت ان کو بھی خراب کریں گی, بعد میں طلاقیں ہوں گی. یہ ان کے ماہرین 100 سال پہلے اپنی سوسائٹی میں اس پہ آوازیں اٹھا چکے ہیں, لیکن ان کی آوازوں کو نہیں سنا گیا کیونکہ ان کے پاس اسلام نہیں تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ 4 شادیاں تو دور کی بات, اب وہ انگریز ایک بھی نہیں بچا پا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک پہ لے آؤ کسی طریقے سے. اور جب ایک شادی کا رواج بھی ختم ہوا تو اب وہ کون سی شادی رہی ہے؟ غفار کی وسیم سے ہو رہی ہے, وسیم کی سبکتگین سے ہو رہی ہے, سبکتگین کی کسی اور سے ہو رہی ہے. یعنی ہومو سیکسولیٹی سوسائٹی میں پھیل گئی. جب زنا پھیلا ہے, جب آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہو نا, اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے. کیا نتیجہ نکلے گا یار؟ اور ہمارے ابھی یہ ہلکا ہلکا شروع ہو چکا ہے. یعنی خاتون مجھے فون کر رہی ہے, میرا بیٹا مجھے اچھا نہیں لگ رہا, حیا کے خلاف باتیں, لیکن یہ ہو رہا ہے مال نہیں ہوا, ابھی نہیں اس کو پروموٹ کیا نا تو اور بڑھے گا. یہ خاتون کہہ رہی ہے میرا بیٹا جو ہے کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو فیس بک پہ اس کو کسی نے گمراہ کر دیا. میں تو پاگل ہو گیا. میں نے کہا یہ پتہ چلے گا, پتہ کیا چلے گا داماد کون ہے بہو کون ہے اس میں؟ یہ کیا پتہ چلے گا کہ ولیمہ کس نے کرنا ہے, بارات کس کم وقت نے کرنی ہے, اور ولیمہ کس نے کرنا ہے؟ کیا درندگی اور ہے. یہ کام تو گدھے بھی نہیں کرتے. تو ہم گدھوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. اس لیے میرے بھائی یہ جتنے ینگسٹر یہاں پر ہیں, اسلام آباد میں تو بڑا ماڈرنزم بڑی سپیڈ سے پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں, اور بھی ماڈرن, یہ ملا کو مارکیٹ سے نکالو, یہ ملا لوگ حلال حرام. بھائی صاحب ملا کو آپ نے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا تو مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکل جائے گا. جب مذہب نکلے گا تو ابا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ کیا ہوگا پھر, کیونکہ ابا کو اگر مارکیٹ میں ان کیا ہوا ہے تو صرف مذہب نے ان کیا ہوا ہے. کیونکہ سائنسدان نہیں کہتے کہ ابا کا وجود ضروری ہے. سائنسدان نہیں کہتے کہ ابا کا وجود, کیونکہ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے نا. دیکھو میڈیکل سائنس یا سوشل سائنس کا ٹاپک آج کل ابا نہیں, میڈیکل سائنس کا تو ویسے ہی نہیں ہے, سوشل سائنس کا بھی اب نہیں رہا. ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا. بھائی بیٹھ جاؤ آپ لوگ, بھائی سب آگے نہ بیٹھ جاؤ تو سننے لگ جاؤ. مجھے پھر بولنے میں مشکل ہوگی, پیچھے شور شرابہ ہوگا. تو رشتے میرے بھائی وجود میں کس سے آتے ہیں؟ نکاح سے. اسلام میں رشتوں کی بہت ویلیو ہے, تھوڑی نہیں بلکہ بولو بہت ویلیو ہے. سے انسان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور اتنی عزت دی کہ جب پیدا ہوئے ددیال ننیال 2 خاندان, اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک اور خاندان جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سسرال. آج کل پیار سے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اس کام اس کا اسرائیلیوں جیسا ہی ہو گیا, سسرائیل کہتے ہیں لوگ, دونوں کو ملا دیا. پھر دوسرا خاندان کون سا دے دیا؟ سسرال. تو اللہ تو اس کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ باہر کی دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے, بہت زیادہ. کہتے ہیں یار یہ گورا تو اتنی ترقی کر رہا ہے, چاند پہ پہنچ گیا اور مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ کو بھی یہ مولانا لوگوں نے بیوی بچے شادیاں اور انہی چکروں میں الجھایا ہوا ہے. ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں انہی چکروں میں. میرے بھائی باپ لیس ہو کے چاند پہ پہنچنے سے بہتر ہے ٹماٹر بیچو, ٹماٹر بیچو, ابا ہو تمہارے. میں نہیں کہہ رہا چاند پہ نہیں جاؤ, آپ بھی چلے جاؤ, لیکن وہ ابا کے ساتھ بھی جا سکتے ہو, ابا ہو کے بھی. انگریز نے جو ترقی کی ہے نا وہ اس لیے نہیں کر لی ہے کہ اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. ترقی کی کچھ اور وجوہات ہیں. وہ خاندانی لوگ اگر وہ وجوہات استعمال کریں وہ زیادہ اچھی ترقی کر لیں گے, وہ زیادہ اچھی ترقی کر لیں گے.
ہم اور آپ ترقی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہمارے ہاں فیملی سسٹم ہے اس لیے ہم ترقی سے پیچھے، نہ 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 نہ۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو جتنی ٹوٹی پھوٹی ترقی نظر آ رہی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے ہم۔ ہمارے ہاں ترقی نہ ہونے کی وجہ مدارس نہیں ہے، علماء نہیں ہے، یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹیوں میں تعلیم کا نظام تو دیکھو، اسکولوں میں سسٹم تو دیکھو، جا کے سسٹم ہے ہی نہیں، سسٹم چل رہا ہے۔ الیکشن میں سسٹم سے الیکشن ہوئے تھے، سسٹم سے ہوئے تھے، سسٹم ہوا تھا نا، سسٹم تھا ایک دم پھوک والی سر کا پھوک، ایک دم رزلٹ کیا ہو گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا ریکارڈ نہیں کروں، میرے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ ہو جائے گا۔ تو خیر، تو یہ لیکن یہ ہمیں غم نہیں ہے، مجھے بالکل غم نہیں، کیونکہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ہمیں غم نہیں ہوتا، خالی اکیلے ہمارے لیے تھوڑی مہنگا ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے مہنگا، یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ٹینشن لینے کا فوکس صرف 4 شادیوں کو کرو، اس اسپیڈ جو ہے نا۔ خیر، یہ تو میں مزاح کی بات کر رہا تھا، لیکن میرے بھائی ہمارے ینگسٹر میں، ہمارے نوجوانوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم اتنی تیزی سے آ رہا ہے۔ انڈیا میں تو اس کو لیگل کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے کھلے عام بتا رہا ہوتا ہے ان کا میڈیا، اپنی گرل فرینڈ کو یہ تحفہ دیں۔ بھائی تم کدھر جا رہے ہو؟ دیکھو ادھر توجہ، آپ لوگ شور بہت کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ جائیں آرام سے آپ لوگ۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، تہذیب کا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے۔ دیکھو آج کل نا اس کا بڑا زور ہے، تہذیب 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 یافتہ قوم ہے، یہ لفظ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، تہذیب یافتہ انسان، تہذیب یافتہ ہونا چاہیے، مہذب قوموں کی یہ عادت نہیں ہے، مہذب قوم بننا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میری طرف توجہ، شور شرابہ نہ ہو پیچھے۔ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا، دیکھو ایک ٹماٹر والا جس نے پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس کی بساط ہی یہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، اس کی بساط ہی یہی ہے۔ ایک ٹماٹر والا ہے جو غریب آدمی ہے، اس کے پاس اچھے پہننے کے کپڑوں کے پیسے نہیں، وہ سادہ سا ایک چادر اوڑھ لیتا ہے، یا پھٹی پرانی سی قمیص پہن لیتا ہے، پھٹے پرانی سی کوئی لنگی باندھ لیتا ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ وہ مال بیچتا ہے، لوگوں سے کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جس نے بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے بھائی، اور جگہ جگہ کرپشن میں ملوث ہے، لیکن گورنمنٹ لیول پہ کوئی بہت بڑا آفیسر ہے، نہا دھو کے آتا ہے، 3 پیس سوٹ ٹائی میں آتا ہے۔ دونوں جب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ٹماٹر والا اور یہ بڑے زبردست سوٹ بوٹ اور ٹائی میں گیٹ اپ والا، تو آپ کو تہذیب یافتہ دیکھنے میں کون لگے گا؟ ٹماٹر والا لگے گا یا وہ سوٹ اور ٹائی والا لگے گا؟ یقیناً سوٹ ٹائی والا مہذب لگے گا نا، تہذیب یافتہ لگے گا دیکھنے میں۔ آپ کا کیا خیال ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سوٹ بوٹ اور ٹائی کی وجہ سے اور گیٹ اپ کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ اس سوٹ بوٹ والے کو جنت میں داخل کر دیں اور ٹماٹر والے کو جہنم میں داخل کر دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا، اسلام آباد کی خاص طور پہ ینگ جنریشن جو جدید تہذیب سے بڑی متاثر ہے، کیونکہ اچھا شہر شمار ہوتا ہے اسلام آباد، ترقی یافتہ شہر شمار ہوتا ہے، ہم لوگ غیر مسلموں کی اس تہذیب سے متاثر ہیں، ہم لوگ اس تہذیب سے متاثر ہیں۔ ہمارے ہاں روڈ ٹوٹے ہوئے، ہمارے ہاں گٹروں کے ڈھکن، وہ لوگ کراچی میں تو بہت ہی کم نظر آتے ہیں گٹروں کے ڈھکن، گٹر باقی رہ گئی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ورنہ تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھنا ہم لوگ اینٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ، جو کراچی میں سیٹ اپ چل رہا ہے نا، اینٹ سسٹم آنے والا ہے کراچی میں، تو اسلام آباد میں تو امید ہے۔ تو ہم لوگ روڈیں ٹوٹی ہوئی، ہمارے اسپیڈ بریکر یعنی بغیر موقع کے ہمارے ہاں اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں، کھڈے ہوتے ہیں، کرپشن ہے ہمارے حکمرانوں میں۔ تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل غیر مہذب، غیر تہذیب یافتہ قوم ہیں۔ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے یہ بات۔ اس وجہ سے نا ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ احساس کمتری میں جاتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں تو عمرے بھی بہت ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں تو مسجدیں بھی بہت ہیں،
اور دیکھو غیر مسلم لوگ جاپانیوں کو دیکھو لائن میں قطار بنا کے چلتے ہیں اور کتنی دنیا پہ انہوں نے کہاں کہاں نہیں پہنچ گئے، ان کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ لو. خوب اچھی طرح سمجھیں ایک بات، اللہ کرے یہ بات کسی طرح اسلام آباد کے نوجوانوں کی کھوپڑی شریف میں کسی طریقے سے یہ بات بیٹھ جائے. دیکھو دنیا بڑی ہوشیار ہے، خوب سمجھ لو. ایمان اور پیغمبروں پہ ایمان کے بغیر، توحید اور پیغمبروں پہ ایمان کے بغیر قرآن کا یہ دعویٰ ہے، اسلام کا یہ دعویٰ ہے، انسان اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کیے بغیر اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ لوگ اچھے کیوں ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم لوگ برے کیوں ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے میرے اور آپ کے ساتھ. اکثر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو چرس پینا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ چرسی غیر مہذب ہوتا ہے یا غیر مہذب؟ چرسی کہیں رشتہ لینے کے لیے جائے گا اور بتا دے کہ میں چرسی ہوں، مل جائے گا رشتہ؟ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا، 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی طرح بالکل ایسا، بالکل صحیح ہے نا، بڑی زبردست لمبا چوڑا قد، بڑی زبردست پرسنالٹی. تو صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا. آپ نے پوچھا بیٹا کرتے کیا ہو؟ چرس پیتا ہوں. بیٹا بزنس کس چیز کا؟ چرس کا بزنس ہے. کوئی رشتہ دے گا اس کو؟ نہ. اچھا اب کیا ہوا؟ جب سوسائٹی میں چرس بہت زیادہ عام ہو گئی اور چرس وہ لوگ پینے لگے جو موٹیویشنل اسپیکر تھے، جو لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے، دنیا کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. اب وہ لوگ چرس پینے لگے تو پھر پتہ ہے کیا کریں گے وہ؟ پھر وہ کہیں گے کہ یار ہم چرس کی وجہ سے بدنام ہیں، ہم لوگ برساتی نالوں میں بیٹھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں ہمارے، ہر آدمی گزرتے ہوئے چرسی چرسی کہہ کے ہمیں جا رہا ہوتا ہے. تو پھر پتہ ہے کیا کریں گے؟ وہ 2 نمبری کریں گے. وہ کہیں گے یار چرس تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن چرس کی وجہ سے بدنام وہ ہو رہا ہے جو لیڈر ہے، یعنی ہم ہی بدنام ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ہی دنیا کو گائیڈ کرنا تھا. لوگ ہمیں مقتدا، لوگ ہمیں رہبر، لوگ ہمیں لیڈر کہتے ہیں. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے چرسیوں کا گیٹ اپ چینج کریں گے، لا بنائیں گے، بھائی جو شخص بھی چرس پیے گا 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں پیے گا. نمبر 2، برساتی نالوں میں بیٹھ کے چرس پینے پر پابندی. یہ ہمیشہ اسلام آباد کے جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں یا کراچی کے جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہاں بیٹھ کے بڑے لوگوں کا کام ہے غریبوں پہ چرس پہ سب سے پہلے کیا لگاؤ؟ پابندی. صحیح ہے، اس کا ایک امیج دنیا کے سامنے جائے کہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، چھوٹے موٹے نیچ لوگ یہ کام، چھوٹے موٹوں کو آپ لگا دو کسی اور چائے پہ لگا دو، ٹھیک ہے نا، وہ چائے پہ، یہ اوپر درجے کے نشے، یہ غریبوں کی کام نہیں ہے. تو گیٹ اپ چینج کرو، لوکیشن چینج کرو، اور چرس کا نام بھی چینج کرو. اینٹی ڈپریشن پاؤڈر رکھو اس کا نام، اس کا نام انگلش میں ہو، اردو میں نہیں ہو، اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. اور اس کی پیکنگ بھی بہت اٹریکٹیو ہونی چاہیے، دیکھ کے لگے یار کوئی بہت خاندانی چیز ہے اس کے اندر. اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ جب یہ چیز آہستہ آہستہ جائے گی نا، بڑے لوگ پیئیں گے، غریبوں کا کام بولو نہیں ہے. پیکنگ بڑی شاندار، آپ دیکھو گے نسوار آپ کو معمولی سی پڑیا میں مل رہی ہے اور فٹ پاتھ پہ بک رہی ہے، اور چرس کہاں مل رہی ہے؟ بڑے بڑے ہوٹلوں میں. ویسے چرس تھانے کے علاوہ کہیں استغفر اللہ، بڑے بڑے ہوٹلوں میں. یہ تو میرے منہ سے پتہ نہیں الفاظ نکل جاتے ہیں. اچھا خیر وہ میں نکالتا ہوں پھر میں. اچھا خیر، تو اصل میں ایسے تجربہ ہمارا کہ میں قربانی کے اجتماعی قربانی کے جانور لایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ لے کر آیا تو ایک ملازم میں لایا ساتھ میں کہ اس کو سنبھالو. وہ ملازم کام ہی نہیں کر رہا. تو لڑکوں نے آ کے، میں نے کہا یار یہ کام نہیں کر رہا. لڑکوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے بولو میں چرس پیتا ہوں، میرے لیے چرس کا انتظام کرو، میں تو بھاگلپور کا ہوں، مجھے یہاں چرس نہیں پیتا. تو میں نے کہا میں تیرے لیے کہاں سے چرس لے کر آؤں گا اللہ کے بندے. تو کسی نے بتایا تھانے کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی. اس دن مجھے پتا چلا کہ چرس صرف کہاں ملتی ہے، لیکن یہ نیگیٹو نہیں ہے کیونکہ تھانے والے چرس پکڑتے ہیں نا. ظاہر چرسوں سے چرس برآمد کر کے پہلے وہ کہاں جاتی ہے؟ تھانے میں جاتی ہے. پھر آگے کا نہیں مجھے پتا کیا وہ، تو آگے کا مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. اچھی امید رکھتے ہیں کہ پھر وہ ضائع کر دیتے ہوں. بہرحال
تو وہ کیا کریں گے، جو وہ اپنے اوپر چرسی کا تانا کبھی بھی وہ لوگ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ وہ بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ چرس تو چھوڑی نہیں جا رہی ان سے. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا، چرس کا نام چینج ہو گیا، اینٹی ڈپریشن، اس کی قیمت بھی اچھی ہو گئی، اس کی پیکنگ بھی کیا ہو گئی، بڑی خاندانی، اور پھر ایڈ چلا چلا کے کمپنیاں اس کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں، ڈپریشن اسٹریس کا بہترین علاج وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پتہ ہے کیا ہوگا تھوڑے دنوں میں، جب بڑے بڑے لوگ پیئیں گے تو یہ اونچے لوگوں کی ایک علامت بن جائے گی. یہ انسان کی نفسیات ہے، یہ انسان کی نفسیات. آپ کو پتا ہے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا، تو اس نے دیکھا یہاں بڑے بڑے وڈیرے سردار علماء مشائخ وہ پگڑیاں پہنتے ہیں. اس نے پگڑیاں ویٹروں کو پہنانا شروع کر دیا. ہوٹل میں ویٹر ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا چوکیدار کے اتنے بڑے بڑے، جو ہمارے جمعے کے خطیب بھی ہر خطیب نہیں، جو واقعی بہت ہی اونچا قوم کا سردار ہوتا تھا نا، وہ پگڑی پہنتا تھا. انگریز نے وہ پگڑی کس کو پہنا دی؟ چوکیداروں کو، تاکہ ان کے علماء کی 2 ٹکے کی ویلیو نہ رہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار وہ وہی ٹماٹر والا پہن کے گھوم رہا تھا، وہی علاقے کی خطیب صاحب. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا، تھوڑے دنوں میں چرس کی اتنی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ جائے گی کہ چرس ماڈرن لوگوں کی ایک علامت سمجھی جائے گی. پھر وہی لڑکا آپ کے پاس جب آئے گا نا رشتہ لینے کے لیے، آپ اس سے پوچھیں گے بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی زمزم کا کاروبار ہے میرا، مدینہ کی کھجوریں بیچتا ہوں. یہ تو گرین چینل والا لگ رہا ہے. اچھا بیٹا اور کیا؟ بیٹا میں انکل 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں. دقیقہ اس قسم کا 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں. اچھا مجھے بیٹا یہ بات بتاؤ، چرس بھی پیتے ہو؟ انکل میں تو نہ چرس پیتا ہوں، نہ میں کسی کو پینے دوں. یہ تو بہت ہی فنڈامنٹلسٹ قسم کے، یہ لگتا ہے کسی ملا سے اس کا تعلق ہے. یہ تو ہماری بیٹی پہ بھی پابندیاں لگائے. ہماری بیٹی تو ہیروئن کی عادت ہے اس کو، تو یہ تو وہاں بھی ریسٹرکشنز لگائے گا. یہ کیا ترقی کرے گا جو چرس نہیں پیتا؟ یہ تو پابندیاں. گھٹن کا ماحول لگتا ہے بیٹا تمہارے گھر میں کیسا ماحول ہے؟ گھٹن کا. اس گھٹن میں کوئی چاند پہ نہیں جا سکتا. تبھی تو مسلمان ترقی نہیں کر رہے. مولویوں نے ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے کہ چرس نہیں پیو یہ حرام ہے، ہیروئن نہیں پیو یہ کیا ہے حرامی. حلال حرام کے فتوے ہیں جن کی وجہ سے ہم چاند پہ نہیں پہنچ پا رہے. یہ میڈیا آپ کا ذہن، آپ سمجھ رہے ہو مذاق کر رہا ہوں، حقیقت میں بنا دے گا. پھر آپ کے ٹک ٹاکر، آپ کے یوٹیوبرز دن رات مولویوں کے خلاف. یہ مولوی ہیں جو ہمیں ترقی سے روکتے ہیں. یہ حلال حرام، یہ جھینگا مکروہ ہے، یہ کیکڑا اسی چکر میں ڈالا ہے جھینگے کیکڑے میں. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ دیکھتا ہے کھانے کی چیزیں پروٹین ہونے چاہیے، اس میں صحت کے لیے ٹھیک ہونا چاہیے. بس ڈاکٹر نے کہہ دیا تو کتا کھا لو، بلیا کھا لو، سور کھا لو. ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا بھائی. ان مولویوں کے چکر میں پڑو گے تو ترقی نہیں کر پاؤ گے. تو رزلٹ آخر میں یہ نکلے گا کہ آپ رشتہ صرف اس کو دیں گے جس کی جیب سے چرس نکلے. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. آپ ہو گئے کس قسم کی مثالیں دے رہے ہو بھائی؟ ہوا یہی ہے، جب مغربی دنیا نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا، بغاوت کی مذہب سے. حالانکہ آج انگریز یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے، یہ میں ریفرنس کے ساتھ آپ کو یہ بات گوروں کی پیش کر سکتا ہوں، مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہیں 500 سال کے بعد یہاں پہنچتے. ہم مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ ماہر فلکیات سے پوچھو انگریزوں سے کہ پرانے زمانے میں صدیوں تک 700-800 سال تک کوئی ایک شخص دکھاؤ کسی سائنس کی کسی فیلڈ میں جس میں مسلم اسکالر کے علاوہ کسی اور کا نام آ رہا ہو. 700-800 سال تک ہم نے دنیا پہ بدماشی کی ہے. حکومت نہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ بدماشی. طاقت بھی کس کے پاس تھی؟ ہمارے پاس. سائنس اور ٹیکنالوجی بھی کس کے پاس تھی؟ ہمارے پاس. تو اگر مذہب ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے لے جاتا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد انگریز رکھتے، مسلمان نہ رکھتے. انگریزوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو آج انسانیت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوتی.
صفائی ہم نے انگریزوں کو سکھائی ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سلا ہوا لباس ہم نے ان کو سکھایا، نہانا ہم نے ان کو سکھایا، دانت صاف کرنا بولتے کیوں نہیں، ہم نے ان کو سکھایا۔ یہ لوگ دانت نہیں، میں برائی نہیں کر رہا، اب تو ان کے دانت ہم سے زیادہ صاف ہونے لگے۔ ماضی میں جاؤ گے تو سب جگہ ہم ہی ہم ہیں۔ تو اگر اسلام میرے بھائی ترقی سے روکتا نا تو پھر ترقی کی بنیادیں مسلمان نہ ڈالتے۔ اندلس کی جو یونیورسٹیاں ہیں، یہاں گورے جایا کرتے تھے، ان میں مذہب سے بغاوت کیوں ہوئی ہے؟ بغاوت کی وجہ یہ بنی ہے کہ جب وہ ہماری یونیورسٹیوں میں آ کے پڑھتے انگریز لوگ، اور جب جا کے اپنے پادریوں کی باتیں سنتے، وہ کہتے بھائی یہ مسلمانوں کے الگ حساب کتاب ہے، ان کا مذہب تو سائنسی ترقی کروا رہا ہے، کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، اور ہمارے پادری ہمیں غور و فکر سے روک رہے ہیں، تبھی تو ان میں مذہب کی بغاوت ہوئی۔ لیکن مذہب کی جو انہوں نے بغاوت کی، وہ ایسی بغاوت کی کہ اللہ ہی کو اپنی ڈکشنری سے انہوں نے نکال دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہوا ان سے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ظاہر ہوئے ہیں؟ آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، اسی ٹریک کی طرف جا رہی ہے، اسی ٹریک کی طرف۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوئے؟ ادھر توجہ۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں، مذہب ترقی سے نہیں روکتا بھائی، مذہب میں کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں اکثر واقعہ بتا چکا ہوں، جہاز میں سفر کر رہے تھے تو کسی صاحب نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھائے۔ اس نے کہا یہ مولویوں نے الٹے سیدھے کے چکر میں لوگوں کو برباد، اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے؟ کہ الٹے ہاتھ سے کھانے سے کیا امتحان میں نمبر زیادہ آ جاتے ہیں؟ بھائی الٹے ہاتھ سے کھانے سے نہ چاند پہ، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایکچولی چونکہ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، انگریز کے سامنے جب کھانا آتا ہے تو نہ الٹے سیدھے کی پرواہی نہیں کرتا، اسی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گیا؟ چاند پہ۔ اگرچہ اس میں ہمارے کچھ مذہبی اسکالر متشدد بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی الٹے سیدھے کے چکر میں ضرور سے زیادہ الجھایا ہوا انہوں نے، کچھ ہیں ایسے، میں زیادہ ڈیپ میں نہیں آ رہا، وہ تو بہت زیادہ چکر میں ڈالا ہوا ہے الٹے سیدھے کے، اتنا بھی نہیں ہے اسلام میں، جتنا ہے اتنا رکھو، اس سے زیادہ آگے مت جاؤ۔ تو اب انگریز کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا۔ اب انسان اخلاقی برائیوں سے بچتا ہے صرف اللہ کے خوف سے۔ کس سے؟ جب اللہ کا خوف ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہوا تو وہ تمام اخلاقی جرائم ان کی مارکیٹ میں آنا شروع ہوئے، جو ساری دنیا کے سارے انسان جن کو ہمیشہ سے جرائم سمجھتے رہے۔ شراب عقل بھی کہتی ہے، ساری دنیا کے سارے مذاہب کہتے ہیں سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس سوسائٹی میں 99.9% لوگوں نے شراب پینا شروع کر دی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ان کی حکومتیں اس شراب سے ان کو نہیں روک سکی۔ جب انہوں نے دیکھا اس سے اتنے فسادات، آپ کو پتہ ہے ان ملکوں میں اتنی قانون کی اتنی مضبوطی ہے، جتنے حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، 99% ایکسیڈنٹ کے پیچھے کس کا دخل ہوتا ہے؟ شراب۔ 2 ڈھکن زیادہ پی لیے تھے، بیوی کو جان سے مار دیا، اس کے دانت توڑ دیے، ایکسیڈنٹ کر دیا۔ کیا وہ قوموں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط چیز ہے؟ کیا روک پا رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں روک پا۔ پھر کیا ہوا؟ ساری دنیا کے ادھر توجہ، پھر وہی حرکت شروع ہو گئی، ادھر توجہ۔ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ زنا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2 طرح کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، کچھ فیملی بنا کے رہتے ہیں، کچھ وداؤٹ فیملی رہتے ہیں۔ چیونٹیوں میں آپ نے دیکھا قطاریں ہوتی ہیں، شہد کی مکھیوں میں پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر مکھی دوسری مکھی کی محتاج ہے، دیمک کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، فیملی کا کام بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ چیونٹی کو اگر آپ اپنی قطار سے الگ کر دیں، انڈیویجول لائف دینا شروع کر دیں آپ چیونٹیوں کو، تو چیونٹی ڈپریشن سے مر جائے گی، خودکشی کرے گی وہ جا کے۔ تو انسان اس مخلوق میں آتا ہے جو انڈیویجول لائف اس کی نیچر نہیں ہے، وہ خاندانوں کی شکل میں ہمیشہ سے رہتا آیا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خاندانی نظام کو جوڑنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ زنا خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے اپنی سوسائٹی سے مذہب کو نکالا تو سوسائٹی میں زنا
پھیلنا شروع. انہوں نے روکنے کی کوشش کی یا نہیں کی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اگر کی تو وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ اسمبلیوں میں جو قانون بنانے والے لوگ تھے وہ اکثر زانی. اسمبلیوں میں جو قانون ساز لوگ ہیں وہ اسمبلی میں آتے ہی پی کے تھے, تو کیا وہ شراب کو انلیگل کر سکتے ہیں؟ تو پی کے بیٹھا ہے, کو بتا اس کی جیب میں بوتل رکھی ہے اور وہ لا پاس کرے گا؟ خدائی قانون کی خاصیت یہ ہے کہ میری جیب میں چرس ہو یا نہ ہو, میں اس اللہ کے قانون کا پابند ہوں. اگر میں کوئی برائی کروں گا بھی اس کو لیگل کرنے کی میرے پاس پرمیشن نہیں ہے. تو سوسائٹی میں زنا آنا شروع ہو گیا. جب زنا آنا شروع ہوا تو مارکیٹ سے ابا کیا ہو گئے, یہ کوئی اچھا کام ہوا ہے بھائی؟ بہت برا کام. عورت کو دیکھو, مرد جب عورت سے نکاح کرتا ہے, بیوی بناتا ہے, بے شمار حقوق عورت کو ملتے ہیں. ساری زندگی کے لیے گھر کس کے ذمے ہے؟ بوائے فرینڈ کے ذمے ہوتے ہیں, شوہر کے ذمے. اس کے بچوں کی اسکول کی فیسیں, اس کا خرچہ, پوری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ شوہر. ساری زندگی. جب زنا سوسائٹی میں آنا شروع ہوتا ہے نا کسی سوسائٹی میں, تو مرد کے مزے بڑھتے ہیں. عیاشی کس کی بڑھتی ہے؟ اکثر خواتین ہماری کہتی ہیں ہمیں اسلام نے باؤنڈ کیا, پابند بنایا پردے میں, گورے نے آزادی دی. بھائی عورت اگر پردے سے آزاد ہوگی تو یہ لیبل ہے آزادی کا. عیاشی کس کی ہوگی؟ مرد کی. مزے کس کے ہوں گے؟ مرد کے. تو مرد کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا؟ عورت کی آزادی کا. اب جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو اب کیا ہوا اس سوسائٹی میں؟ ڈرگس, اس سوسائٹی میں نشہ, پھر ڈپریشن میں خودکشیاں, پھر کیا فیملی سسٹم تباہ. پھر اتنا تباہ ہوا کہ جو ابا اماں مارکیٹ میں رہ گئے تھے, بچے ان کو بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی خدمت کرنا یہ اللہ کی موٹیویشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمیں تو اللہ اس کے رسول نے فضائل سنائے ہیں کہ ایک شخص ساری رات اپنے ماں اور اپنی باپ کے سرہانے کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کے کہ میرے والدین جب جاگیں گے تو میں ان کو پلاؤں گا, جاگے بغیر اگر میں نے جگایا تو نیند خراب نہ ہو جائے. ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہے. بخاری مسلم کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کسی بڑی مصیبت میں تھے, پہاڑ کا پتھر کنارے پہ آ کے نا, گھاڑ پہ آ کے بند کر دیا ان کو. انہوں نے دعا مانگی, اس شخص نے دعا مانگی, اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ میری زندگی میں کوئی نیکی نہیں مگر میں نے اپنے باپ اور اپنی ماں کی خاطر پوری رات سرہانے پیالہ لے کے کھڑا تھا. اے اللہ میں نے صرف تیرے لیے کیا یہ, اگر تجھے یقین ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا, فکشف عنا ما نحن فیہ, اس عذاب سے مجھے نکال دے جس عذاب میں آج میں مبتلا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر غار کے منہ سے لڑک گیا. یہ موٹیویشن گورے کے پاس ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ انگریز نے بولا جب مر گئے ختم ہو گئے تو ہم نے تو انٹرٹینمنٹ ہے, لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ, تو اس انٹرٹینمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ بیوی تھی. اس کو مارکیٹ سے کیا کرو؟ شارٹ. اس کی جگہ آلٹرنیٹ کیا لے کر آؤ؟ گرل فرینڈ, جو کس کا کام ہے؟ گدھے اور گھوڑوں کا کام, کتوں اور بلوں کا کام. انگریز نے کہا یہ کام کرو, یہ غیر اخلاقی حرکت کی. پھر بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ابا کی خدمت مشکل کام تھا, تو انہوں نے کیا کیا بھائی, ابا سے ریلیشن اماں سے ریلیشن, صرف کرسمس کے موقع پر ایک عدد کیک کا ڈبہ ان کے ہاں بھجوا دیا کرو. کیک کا ڈبہ ایسا ابا کہاں سے لبا. ابھی شیر ذہن میں آیا جو ایک ڈبے پہ سیٹ ہو گیا. ہمارے یہاں کیا ہے بھائی, ابا کی کھانسی کا بھی ابا زیادہ کھانس رہے ہو, لوگ بچوں کو پڑھتے ہوئے تو ابا کے لیے کوئی کف سیرپ کیوں نہیں لے کر آ رہا. اماں کی طبیعت خراب ہو, رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ بچے کی. تو انگریز نے کیا کیا, میجورٹی, کچھ ایسے بھی ہیں جو رکھتے ہیں ماں باپ کو گھر میں, میجورٹی نے کیا کیا, اولڈ ہاؤس بنا کے ابا اور اماں کو بول دیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے, ہم جوان ہیں, ہماری لائف میں جو انٹرٹینمنٹ ہے اس میں کباب میں ہڈی بننے کی آپ کو قطعی اجازت نہیں ہے, لہٰذا آپ کا بڑھاپا کہاں گزرے گا؟ ادھر اولڈ ہاؤس. کیسی بدترین حرکت ہے یار. جس ماں نے تمہیں جانا اس کا بڑھاپا کہاں گزر رہے ہیں؟ اولڈ ہاؤس. تو یہ سارے اخلاقی جرائم. لیکن
کیونکہ لیڈر بھی وہی ہے, وہ مان لیں گے ہم مجرم ہیں بھائی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی تہذیب کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے ایکچولی. ورنہ لوگ ہمیں کہیں گے ابھی یہ تو گدے گھوڑوں کی طرح عورت سے ریلیشن قائم کرتے ہیں, کوئی شادی وادی تو ہوتی نہیں, یہ ہمیں کیا تہذیب سکھائیں گے بھائی, ہے بھائی. شراب یہ پیتے ہیں لوگ, بولے ہم لوگ تو شرابی کو رشتہ نہیں دیتے, اور یہ ان کے سائنسدان بھی شراب پیتے ہیں, ان کے ڈاکٹرز بھی کیا پیتے ہیں, شراب. یہ تو شرابی ہے, ہمارے یہاں نشہ ہی ہونا گالی ہے یا نہیں. اچھا پھر ایک اور ایپ کیا ہوا, وہ گالی جو ہمارے ہاں سب سے بڑی گالی ہے, جس کو لڑکوں کے ساتھ پکڑا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ مسجد میں نہیں بتا سکتا. کبھی چھاؤں میں اکیلے خوشبو لگا کے آئیں گے تو میں بتاؤں اس کو کیا کہتے ہیں. اتنا گندا لفظ ہے مسجد میں, اس کی اناؤنسمنٹ ہی ٹھیک نہیں. جو ہمارے یہاں سب سے بڑی گالی ہے نا, جو دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ تھوڑی سی بھی کسی کی رسپیکٹ ہو تو اس کو وہ والی گالی نہیں دی جاتی. وہ کام بھی ان کی سوسائٹی میں شروع ہو, ان لوگوں کے ریلیشن لڑکوں سے بھی ہونا شروع ہوئے. اتنے ہوئے کہ انہوں نے کہا یار کہ تو ہماری سوسائٹی میں بدنما داغ ہے کہ ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس پہ بھی لیبل اچھا لگا, ہیومن رائٹس, آزادی. کیا ہے بھائی یہ آزادی؟ انسان کی لائف, وہ اسٹائل بھی پھر دیکھا, وہ اسٹائل تو نہیں بنا سکتا. تو آزاد ہے انسان. کیا ہو گیا اگر کسی غفار کو وسیم پسند آ رہا ہے, سلیم بھائی کو سبکتگین بھائی پسند آ رہا ہے, اس کا پرسنل معاملہ ہے, پرسنل ہے. زنا بھی کرنا شروع کر دیا, لڑکوں سے بدفعلی بھی شروع ہو گئی, اور ابا اماں کہاں جا رہے ہیں, اولڈ ہاؤس. ویسے تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گالی سے بات شروع کرتے ہیں, گالی پہ بات ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت برے ہیں بھائی, ہمارے وہ اخلاق نہیں ہے, لیکن ابا کو ہم بہرحال کہاں رکھتے ہیں, وہ لوگ گھر میں. سب سے پہلے تو ابا اماں ہیں. ہماری خواتین نا بہت متاثر ہے گوروں سے. ایک خاتون نے کہا مفتی صاحب میں امریکہ میں رہتی ہوں, دیکھیں یہاں گورے کتنے اچھے اخلاق سے اپنی وائف سے بات کرتے ہیں, اور میاں تو گھر میں ایسے آتا ہے جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں, چنگیز خان یا ہلاکو خان نے بغداد پہ دوبارہ حملہ کر دیا. آج کل کے میاں اس طرح سے گھر میں داخل ہوتے ہیں, عورت کہتی ہے بھائی باہر ہی رہتا تو اچھا. دیکھیں میرے میاں تو اس طرح نہیں, انگریز ایسے نائس ٹو میٹ یو وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا دیکھو بھائی, آپ جو گھر آپ کے لیے ارینج کیا وہ کس نے کیا, وہ کہنے میرے میاں نے. میں نے کہا گیس بجلی کا بل کون دیتا ہے, میرا میاں دیتا ہے. میں نے بچوں کی ڈلیوری پہ خرچہ کس نے کیا, میرے میاں نے کیا. میں نے کہا ان کی تعلیم پہ کون خرچ کر رہا ہے, میرا میاں کر رہا ہے. میں نے کہا آپ ایسا کریں, اپنے شوہر کو بولیں کہ انگریزوں کی طرح ایک چائے کی پیالی بھی مجھے نہیں پلا. گوروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وائف اپنے خرچے پہ خود چائے بناتی ہے, شوہر اپنے خرچے پہ خود چائے بناتا ہے. گیس کا بل آدھا وائف دیتی ہے, آدھا شوہر دیتا ہے. میں نے کہا آپ اپنے, میں آپ کو بد اخلاقی کی ترغیب نہیں دے رہا کہ اچھا کیا ہے چنگیز خان کی طرح آتا ہے, لیکن گوروں سے کمپیئر کرانے کی قطعاً ضرورت بولو نہیں. میں نے کہا اگر ہمارے گھر والے مجھ سے یہ کہیں فار ایگزامپل کہ جی آپ ایسا کریں, ہم اپنا خرچہ اٹھائیں گے, آپ اپنا خرچہ خود اٹھائیں, اور جتنے بھی خرچے ہیں, تو میں نے کہا اور اس کے بدلے میں مجھے بس یہ ہے کہ مجھے تھینک یو کہہ رہا ہے ہر بار. تو میں نے کہا پھر میرے اخلاق ایسا ریکارڈ توڑوں گا نا اخلاق کا, کہ اخلاق بھی کہیں گے کہ یار سلام ہے تمہاری عظمت. بھائی جب منہ کے فائر کا لفظ سنا ہے, کراچی میں لفظ کہتے ہیں منہ کے فائر, کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے آپ کی, تکے کا خرچ نہیں کرنا, تو تھینک یو کے علاوہ رہ کیا گیا آپ کے پاس یار, سے فری پھوکٹ کا تھینک یو کو کیا کرنا ہے, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, یہ رہ گیا. ابا سے بھی تھینک یو, اماں سے بھی تھینک یو, کم وقت اس کو لے جا اسپتال میں, اس کا لاکھوں کا خرچہ ہے علاج کا, وہ تو کرے گا نا. تھینک یو ڈیڈی, پاپا, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو. ایسے تھینک یو 20 میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے گھر والے مجھے کہہ دے پیسے دینا چھوڑو. یہ تھینک یو پہ ایسا سیٹ کروں گا نا, تھینک یو کی ریکارڈنگ چلا دوں گا, گھر جاتے ہی بٹن دبا دیا, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو. ایسا لگے گا میرے سے اچھے اخلاق اس وقت کائنات میں کسی کے نہیں ہیں. اور بھائی جہاں ذمہ داریاں اٹھاتا ہے نا انسان, بڑی بڑی ذمہ داریاں دیکھو اٹھا رہے, تو تھوڑا بہت غصہ کرنا اس کا حق. میں نہیں کہہ رہا چنگیز خان بن جائے آپ,
تھوڑا بہت کڑوی کسیلی اس کی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو انگریز سے پناہ مانگو. انگریزوں جیسے میاں اگر ہمارے اسلام آباد کے جتنے میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انگریزوں جیسے ہو گئے نا, خواتین کا بیٹا ہو جائے گا. ان کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہی بس تکلف شادی کے رجسٹر کروا کے وہی, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اب انگریز نے کیا کیا, جلدی سے دیکھو انگریز نے کیا کیا. جب یہ ساری اخلاقی برائیاں, لڑکوں سے بدفعلی ان کے ہاں, زنا ان کے ہاں, بے تحاشا زنا, اور شراب بولو ان کے ہاں, جو انسانیت میں ہیومن رائٹس میں سب سے پہلا رائٹ کس کا ہے؟ ماں کا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد باپ کا ہے. وہ رائٹس مارکیٹ سے شارٹ, بہن بھائیوں کے رائٹ مارکیٹ سے شارٹ. جب میاں بیوی کے شارٹ تو باقی کیا بچ گیا؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا, یہ تو انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے یار, آپ قوم کو کیا تہذیب سکھاؤ گے جب آپ میں یہ اخلاقی برائیاں. تو انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا, چینج. انہوں نے کہا مہذب ہونے کے لیے ضروری ہے سڑکیں صاف ہونی چاہیے. ہم کراچی میں بیٹھا کے ڈھکن دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں جانا شروع ہو گیا, یار تہذیب کی ڈیفینیشن ہم پہ صادق نہیں آتی, ہمارے ڈھکن ہی نہیں ہے تو صاف کہاں سے. انہوں نے کہا تہذیب کی ڈیفینیشن یہ لائن میں چلا کرو. ہم لوگ لائن توڑنے والے لوگ ہیں, سمجھ رہے ہو. تو ہم کیا کہلائے, حالانکہ یہ بھی تہذیب میں شامل ہے لیکن تہذیب اس میں منحصر نہیں ہے. یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ تو حکومت کی غلطیاں ہیں بھائی. حکومت آرگنائزڈ ہو, لوگوں کو ایجوکیٹ کرے تو لوگ خود بخود انسان کے بچے بن جائیں گے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری پوری نہیں کرتی. تو جب گورنمنٹ ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو قوم میں مینجمنٹ اور آرگنائز قوم کہاں سے بنیں گی. تو اب کیا ہے کہ شراب پی کے بھی وہ تہذیب یافتہ, زنا کر کے بھی وہ بولو تہذیب یافتہ, ہم متشدد, ہم برے. بھائی یہ بڑے خوبصورت لیبل ہیں, ان لیبلوں کے پیچھے اسلام آباد والوں تم فریفتہ مت ہونا. سمجھتے ہو, یہی دعوت لے کے ہم دنیا میں جا رہے ہیں, دنیا کو سمجھا رہے ہیں بھائی تہذیب یافتہ آدمی نکاح کرتا ہے, زنا سے بچتا. اگر آپ کی گرل فرینڈ ہے تو آپ سوٹ ٹائی میں ہو, لوگوں سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہو, کوئی کرپشن نہیں, کوئی دو نمبری نہیں. اللہ پھر بھی اٹھا کے آپ کو جہنم میں پھینکے گا. اللہ کہے گا دنیا تیری اس تہذیب سے متاثر ہے, میں اس سے متاثر نہیں ہوں. میں نے تجھے انسان بنایا تھا, کمبخت عورت کی طرف جانے میں تو نے وہ راستہ استعمال کیا جو گدھے اور بھوڑے جو راستہ استعمال کرتے ہیں, جو اختیار کرتے ہیں. عورت کی طرف جانے میں تو نے پیغمبروں والا, انسانوں والا راستہ اختیار نہیں کیا. تو نے وہ راستہ اختیار کیا جو کتے بلی اور گدھے گھوڑے اختیار کرتے ہیں. سوٹ ٹائی سے اور آپ کے اسٹائل سے میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں, ہمارا پیدا کرنے والا متاثر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں پھر ریلیشن کی بڑی بات ہوتی ہے. بس یہ کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ریلیشن پہ آج کل بڑا زور ہے کہ انسان کے ریلیشن اچھے ہونے چاہیے. ایکچولی انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے کیا ہو, اچھا. انسان وہ اچھا ہے جو کس کے لیے اچھا ہو. انسان رائٹس بہت بحث چل رہی ہے, جانوروں کے حقوق, انسانوں کے حقوق. یہاں پہ دو نمبری ہوئی ہے. یہاں کیا ہوئی ہے بولو, دو نمبری. گورے نے یہ نعرہ لگایا ویمن رائٹس, انگریزوں نے جنہیں مذہب کو نکالا نا, نعرہ کیا لگایا, ویمن رائٹس, خواتین کے حقوق. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک خاتون میرے پاس آئے جو کسی کی بہن ہو, کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بیوی ہو, کسی کی بہو ہو, کسی کی پوتی ہو, کسی کی نواسی ہو, میرے پاس آئے کہ مجھے رائٹس نہیں مل رہے, مجھے رائٹس نہیں مل. میں اس کے گھر کے مردوں کو بلاؤں کہ آپ اس کے رائٹس کیوں نہیں دے رہے. وہ مرد کہے میں نے تو ویمن رائٹس پہ پوری کتاب لکھی ہے, میں تو عورتوں کے حقوق کا بہت زیادہ قائل ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یار مجھے تو نہیں پتا تھا, آپ تو خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں, آپ تو جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں, تو پھر یہ کیوں رو رہی ہے؟ مجھے کیا پتا کیوں رو رہی ہے, میں تو اس کے سارے حقوق بولو ادا کرتا ہوں. اچھا بھائی کیا حقوق ادا کرتے ہو؟ میں نے آج تک کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, میں نے کبھی اس کو گالی بولو نہیں دی. میں پھر اس خاتون سے پوچھوں گا بھائی
کیا مقصد؟ یہ تو کیا ہے میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں، کبھی بدتمیزی بات نہیں کی، کبھی گالی نہیں دی، کبھی آپ کے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑائی. تو وہ جواب میں کہے کہ میں بہن ہوں، مجھے وراثت میں حصہ نہیں دیتا، میں فلاں کی بیٹی ہوں، وہ میری تعلیم کا خرچہ بولو نہیں اٹھاتا، میں فلاں کی بہن ہوں، میری عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو میرا بھائی میری عزت کی حفاظت کے لیے جان کی بازی بولو نہیں لگاتا، میرا بیٹا ہے، میری عمر 50 سال کی ہو گئی، مجھے شوگر ہے، میرا بیٹا میرا علاج نہیں کرتا، تو اب کیس کون جیت جائے گا؟ وہ مرد جیتے گا یا عورت جیتے گی؟ عورت جیتے گی. اب سمجھو بات کو. گورے نے کیا کیا؟ ویمن رائٹس، ویمن رائٹس، ویمن رائٹس. بھائی صاحب جب مبہم دعوے کیے جاتے ہیں نا، وہ کیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ رائٹس دینے ہی نہیں ہے. جیسے وہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے میں تو ویمن رائٹس پہ پوری کتاب لکھ رہا ہوں. ابے تو ویمن رائٹس پہ چھوڑ، تو بیٹیوں کے حقوق پر کتاب لکھ کہ باپ پر کیا لازم ہے کہ بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے. تو بہنوں بھائیوں پر کے لیے بہنوں کے حقوق پر کتاب لکھ کہ بہنوں کے کیا حقوق ہیں. اگر وہ کسی کی ماں ہے تو ماں کے حقوق پر کتاب لکھ. جب تک تو ایسی کتاب نہیں لکھے گا ہم تیرے باتوں کو منہ کے فائر سمجھیں گے. اس سے زیادہ ان دعووں اور نعروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انگریز نے کہا ویمن رائٹس، ویمن رائٹس، اسلام نے کہا نہ نہ نہ، اگر وہ بہن ہے تو الگ رائٹس ہیں، اگر وہ ویمن کسی کی بیٹی ہے تو الگ رائٹس ہیں، وہ وومن کسی کی بیوی ہے تو الگ رائٹس ہیں، وہ کسی کی ماں ہے تو الگ رائٹس ہیں. ہر ایک کے پھر الگ الگ رائٹس کو ایکسپلین کیا. ماں کی شکل میں ہے تو بات تم نے ایسے کرنی ہے، من احق الناس بحسن خلقها. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے میٹھے انداز سے کس سے بات کرنی پڑے گی؟ میں اس حدیث کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں، یا رسول اللہ جب میں کسی سے بات کروں تو اپنے کلام میں چینی کے کتنے چمچ ملاؤں کہ پھر میں بات کرنے کے قابل ہوں؟ تو نبی کی حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. 3 گنا اچھے اخلاق میں اللہ کے نبی نے ماں کا حق بتایا کہ گویا آپ نے بزبان حال یوں فرمایا جب ماں سے بات کرنی ہو تو اپنے کلام میں چینی کے 3 چمچے ملاؤ، اور جب باپ سے بات کرنی ہو تو اپنے کلام میں چینی کا 1 چمچ ملاؤ. اور یہ حق بتایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے والد آپ کی والدہ اگر آپ کو پکارتے ہیں تو نماز توڑ کر ان کی پکار کا جواب دیں. یہ ماں کا حق بیان کیا جا رہا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گھر میں رکھ کے جب وہ تم دیکھو کہ ان کی طبیعت میں بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، بلا وجہ تمہیں ڈانٹ رہے ہیں، تو ڈانٹ کا جواب ڈانٹ سے نہیں ہوگا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابا تمہیں تھپڑ لگائیں اور تم پولیس کے پاس جاؤ، وہ تھپڑ بھی تمہیں تمیز سے کھانا پڑے گا. لا تقل لهما اف. ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت بولو نہیں، نہ ماں کے سامنے نہ باپ کے سامنے. ماں بیٹی کو تھپڑ لگاتی ہے، ہم اس تھپڑ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، بلا وجہ مائیں تھپڑے لگانا شروع کر دیں، لیکن بیٹی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس کو فون کرے میری ماں نے مجھے تھپڑ مارے. نہ بھائی، عام عورت میں اور ماں کے حقوق تھوڑے سے دوسروں سے کیا ہے، ڈیفرنٹ ہے. یہ وومن رائٹس میں نہیں آتا، یہ اماں کے رائٹس میں آتا ہے جو کہ الگ سے بنائے اسلام نے. پھر اگر یہ کمانے کے قابل نہیں ہے تو ان کو کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو اولاد کی ذمہ داری ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے کھڑے ہونا ہے. پتہ چلے تمہارے اسٹائل سے کہ باپ یہ ہے اور بیٹا یہ ہے. آج جو ہماری ینگسٹر، جو ہماری ینگ جنریشن، اسلام آباد کے پڑھے لکھے اسکول کالج کے لڑکے، ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہے، جب وہ آتے ہیں میرے پاس کیس لے کے، ابا شکایت لے کے آتے ہیں یہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، ابا ایسے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے کی ایسا نہ ہو مزاج پہ گرا گزرے، اور بیٹا بولے ابا کیسے بات کر رہے ہیں، تو ابا بڑے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا 2-2 فٹ اچھل اچھل کے بات کر رہا ہوتا ہے. تو میں ایسے موقع پہ کہتا ہوں کہ جس کو پہلے پیدا ہونا تھا وہ بعد میں پیدا ہو گیا، جس کو بعد میں پیدا ہونا تھا وہ کب پیدا ہو گیا؟ جلدی سے پہلے کا. جو بیٹا ہے وہ کم بہت باپ لگ رہا ہے، جو باپ ہے وہ کیا لگ رہا ہے؟ جیسے یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ استاد جی میں آپ کا بیٹا ہوں، میں نے کہا نا، لوگ بولیں گے پہلے پیدا ہو گیا، یہ تو قدر لمبا ہے نا. تو اگر آپ بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو گھر کے اندر، یہ سائنس کا ٹاپک ہے یہ ہے نہیں ہے. تو
مذہب سے یہ ساری بغاوتیں آنا شروع ہوئی. رائٹس کے نام پہ اماں کے حقوق ختم، بہنوں کے حقوق ختم، بیویوں کے حقوق ختم. کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس. بھائی ہیومن تمہارا باپ ہوگا، تمہارا چاچا ہوگا، تمہارا بیٹا ہوگا، تمہارا انہوں نے کہا ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائے رائٹس؟ نہیں ہے سمجھ میں. رائٹس نہیں ہے، ابا ہی نہیں ہے، تایا ہی نہیں ہے، چاچا ہی نہیں ہے، تو رائٹس کہاں سے لائے؟ ہیومن رائٹس کی بات کرو. ابا میں اور وسیم بھائی میں ان کے ہاں کوئی فرق بولو نہیں. اماں میں اور پڑوس میں کوئی انٹی رہتی ہوں ان میں کوئی فرق نہیں. وہ نیچرلی کوئی گورا اپنی ماں سے محبت کر رہا ہو تو اس کی فطرت ہے، اچھی فطرت ہے، کچھ کرتے بھی ہیں، وہ اس کی فطرت ہے، لا نہیں ہے. میرے بھائی کیوں ان نعروں سے متاثر ہو رہے ہو؟ کیوں ان نعروں سے متاثر؟ تمہارے پاس اسلام ہے اللہ کے بندو. اچھا ایک بہت بڑا جرم یہ ہوا کہ جو خالق ہے اس کو تو ڈکشنری سے ہی نکال دیا. جس نے پیدا کیا اس کو کیسے نکالا؟ یہ بس یہ بہترین خاندانی ہو جائے گا اگر مجھے اگر ٹائم میں کچھ بات کر لوں. اب تک تو نہیں گئے. یہ اتنا بڑا ظلم کیا اس سوسائٹی نے کہ چلو کسی حد تک ابا کو بھی مانتے ہیں، اماں کو بھی مانتے ہوں گے، اور بھائی بہنوں کا بھی تھوڑا سا سیٹ اپ ہلکا پھلکا سا رہ گیا. اچھا ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی، بیٹے کو دگنے. اور یہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو بیٹی کو آدھی بھی نہیں دے رہے. تو یہ بات میرا خیال ہے بیٹی کو آدھی بھی کمال کی بات ہے یار. تو پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو وہ آدھی بھی نہیں دے رہے بیٹی. اسلام نے بیٹے کو دگنی وراثت دے کے ذمہ داریاں 4 گنا ڈال دی. بیٹی کو آدھی دے کے اس پہ مالی ذمہ داری 1 روپے کی بھی نہیں ڈالی. تو اب ایک آخری جو ظلم ان لوگوں نے کیا، بھائی ہم آپ کو سائنسی ترقی سے نہیں روکتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھو، آگے بڑھو، لیکن خدا را انگریز کے پیچھے پاگل ہو کے اپنے کلچر کو خراب مت کرو. کلچر کو بچانا کیسے وہ آخر میں بتاؤں گا. یہ بس سیکنڈ لاسٹ بات چل رہی. ایک بہت بڑا ظلم کیا کہ سب سے گہرا رشتہ انسان کا خالق کے ساتھ ہوتا ہے جس نے ہمیں بنایا. دنیا میں ہر دور میں خدا کا تصور رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے شیطان نے بہکا کر جھوٹے خدا بھی ان کر دیے، لیکن انسان کی فطرت ہے وہ اپنے بنانے والے کو نہیں بھولتا. اگر ہمیں توحید کا پتہ نہ چلتا تو شیطان ہمیں شرک پہ ڈال دیتا، لیکن خدا کو کسی نہ کسی تصور میں مانا گیا، اس کے سامنے جھکا گیا. اس سے مرادیں چاہے ہندوؤں نے اس کو بھگوان کہہ دیا، مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. لیکن اتنا ظلم نہیں کیا کہ اللہ کو ڈکشنری سے ہی نکال دو. انگریز نے یہ بھی بڑا گڑبڑ والا کام کیا. دیکھو آپ نے نیوٹن کا لا پڑھا ہوگا، بلا لیا ہوگا پڑھ کے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں. کوئی چیز اگر حرکت کر رہی ہے، میں نے 9th کلاس میں پڑھا تھا یہ، کوئی چیز اگر حرکت کر رہی ہے تو قیامت تک ہمیشہ حرکت کرتی رہے گی جب تک کوئی اس کی حرکت کو روکنے والی فورس بولو نہ. کوئی چیز اگر رکی ہوئی ہے تو جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی حرکت نہ ہو، کوئی فورس استعمال نہ ہو اور اس کو دھکا نہ دے، وہ قیامت تک، قیامت تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ اس جگہ بولو ٹکی رہے گی. یہ میرا کہ حضرت کسی دامت برکاتوں کا لا نہیں ہے، یہ سائنسدان، ایک سائنٹسٹ آپ جانتے ہیں نیوٹن ہے. میں اس درخت کے نیچے آسٹریلیا میں ہو کے آیا ہوں کہ جو سیب نیوٹن کی کھوپڑی شریف پہ گرا تھا، اور اس سیب کے بیج سے ایک اور درخت اگایا گیا جو آسٹریلیا کے یونیورسٹی میں، وہاں جا کے میں نے ولاگ بنایا تھا. اور وہ سیب میں نے کھا کے کہا کہ میں سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ سے تو میرا سلسلہ ہے ہی، سلسلہ نیوٹنیہ سے بھی میرا سلسلہ، سائنس میں میرا سلسلہ وہاں سے کیا ہو گیا بھائی. وہ سیب میں نے کھایا جو اس
درخت کا سیب کے بیج سے پیدا کرتا ہے. جو سیب کس کے کھوپڑی شریف پہ گرا تھا. تبھی میں نیوٹن کس لحاظ سے میرا پیر و مرشد ہو گیا. کیا خیال ہے؟ لہذا یوں سمجھو کہ یہ قانون کی مجھے آگے بیان کرنے کی اجازت مل گئی کس کی طرف سے؟ نیوٹن کے. لیکن جس اسٹائل سے میں یہ قانون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کی یونیورسٹی کے پروفیسر کو اسٹائل سے پیش نہیں کریں گے, کیونکہ نیوٹن بھی خدا کا قائل تھا اور میں بھی کس کا قائل ہوں. آپ کے سامنے آپ کے ملحد اور ایتھیسٹ پروفیسر لا نیوٹن کا پیش کریں گے مگر نظریہ نیوٹن کا نہیں رکھیں گے. وجہ کیا ہے؟ ان کا روحانی سلسلہ نیوٹن سے نہیں ملتا. ہم نے جب سیب کھا لیا تو مدذلہ لا لیا. ہم سائنس کے کیا بن گئے؟ یہ سائنسدانوں کے دامن برکاتوں کالے ہوتے ہیں, نہیں ہوتے تو آج سے شروع. تو نیوٹن کا لا یہ ہے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ کسی چیز میں چینجنگ پیدا کرنا, کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا جو کریشن کا عمل ہے, یہ زیادہ مشکل ہے یہ چینجنگ زیادہ مشکل ہے؟ کریشن زیادہ مشکل ہے. تو جب چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ کریشن کے بغیر کریٹر کے بغیر کریشن وہ زیادہ مشکل ہے. تو نیوٹن نے ہی دلالت النص سے یہ کہہ دیا. دلالت النص تو علماء سمجھتے ہیں نا. نیوٹن نے دلالت النص سے یہ کہہ دیا کہ بھائی کریٹر کے بغیر کریشن نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پھر کریٹر کو کس نے بنایا؟ بھائی صاحب نیوٹن نے جو بنی ہوئی چیز ہے نا, جو کریٹڈ ہے, جو بن گئی ہے, اس کے بارے میں یہ لا پیش کیا ہے کہ اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. کریٹر کے بارے میں نیوٹن نے کوئی لا سرے سے پیش کیا ہی نہیں. اگر کیا ہوتا تو ہم اس پہ ڈسکشن کرتے, پھر وہ کر بھی نہیں سکتا, کیونکہ کریٹر وہ انسان کی عقل سے بالغ ہے, اس پہ فزکس کے لاز اپلائی نہیں ہوتے. لہذا یا تو خدا کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا یا اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا. خدا کو ہمیشہ سے ماننے میں فزکس کے کسی لا کی مخالفت نہیں ہوتی. کائنات کو ہمیشہ سے ماننے میں نیوٹن کا یہ قانون کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی شریف میں بات؟ یہ اس درخت کے پھل کھانے کا چکر. اب آگے چلتے ہیں. تو ایک خدا کا وجود اتنا یقینی, اس کو سوسائٹی سے نکالا کیسے؟ کیونکہ اللہ کو سوسائٹی میں ان کرو گے نا تو پھر پیغمبروں کو ماننا پڑے گا, آسمانی کتابوں کو بھی ان کرنا پڑے گا. پھر لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. پھر سود مت کھاؤ. پھر وہ جو ساری سودی بینکاری ہے اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی. پھر جوا سٹا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. پھر ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس کے بزنس سارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. پھر زنا کے دروازے بند, شراب کے دروازے بند, پھر نمازیں, حج اور جو بھی عبادت وہ سارا سیٹ اپ کھل جائے گا بھائی. تو اس کا کیا کیا بھائی؟ خدا کو نکالو سوسائٹی سے, گاڈ کے تصور کو نکالو. اب نکالنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا نا بھائی. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو پھر ایک فلسفہ گڑھا گیا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, جس کو ڈارون کا نظریہ ارتقاء کہا جاتا ہے. ایوالو ہوئے ہیں, ایکچولی یہ ہوا تھا, پھر ایکچولی یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ تم نکل آئی, بندر بن گئے, پھر تم مارکیٹ سے وسیم بھائی بن گئے. بھائی صاحب یہ حقیقت نہیں ہے. خدا کی قسم یہ حقیقت منجن ہے. منجن صرف مولویوں میں نہیں ہوتے, سائنسدانوں میں بھی ہوتے ہیں. 2 نمبر مولویوں کی منجن کی بات کریں, ہوتے ہیں مولویوں بھی منجن. میں تو بھی امریکہ کینیڈا گیا ہوں نا, جن منجنوں سے میرے واسطہ پڑا ہے. اب تو میں نیک آدمیوں سے بہت ڈرنے لگا ہوں. میرے نام پہ جو روکڑے چھاپے ہیں نا لوگوں نے وہاں, جو کیا بتاؤں گا, جہاں جا رہے ہیں ٹکٹ لگا ہوا ہے ہمارے نام. ہوٹل میں ہم سب نے فری کا کھانا ہے, وہ فری کا نہیں ہے بھائی. 20 لوگوں کو اس نے بڑھایا ہوا ہے, ہر ایک سے $50,000 لے کے میرے ساتھ کھانے میں شریک کر رہے ہیں. بزنس کہیں مسجد میں بیان ہو رہا ہے تو ان سے کہیں ڈالر لیے, کمیشن چل رہا ہے, سارا دھندا. تو منجن, تو یہ منجن کس میں بھی ہے؟ 2 نمبر مولویوں میں بھی ہوتا ہے اور سائنسدانوں میں بھی پایا جاتا ہے. منجن اب کیا کیا؟ خدا کو نکالنے کے لیے سوسائٹی سے
حالانکہ ایوالو جو نظریہ ارتقاء اس کو مان لینے میں بھی خدا کا انکار نہیں بنتا، لیکن اور کوئی طریقہ نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ہم بندر سے بنے، بندر کس سے بنے؟ کوئی لطیفہ یاد آتا ہے مجھے، لطیفہ یاد آتا ہے. کیا ہے، ہمارے محلے میں اللہ معاف فرمائے فاحشہ عورت تھی، بیچاری کو طلاق ہو گئی تھی تو فحاشی کی طرف چلی گئی. وہی بات ہے جب 4 شادیوں کا رواج نہیں ہوا تو فحاشی پہلے گئی، پھر دوبارہ شادی نہیں ہوئی تو فحاشی کی طرف چلی گئی. ایک دن گیٹ پہ کھڑی ہوئی تھی، کسی بندے کو بلایا، وہ بندہ مجھے بتا رہا ہے، کہہ رہے مجھے بلایا ایسے تو مجھے لے کے بھاگ گیا. میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا، مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ مجھے تو سوسائٹی میں ملے نہیں ملے. تو جب ہمیں بتایا کہ ہم بندر سے بنے، کیونکہ بندر ہم سے بہت زیادہ میچنگ کرتا ہے، دونوں میں بس تھوڑا سا فرق ہے، باقی تھوڑے سے بال ہو گئے. تو وہ پھر سائنسدان اس کی لاجک بیان کرتے ہیں. ایکچولی جب بندر نے تھوڑی ترقی کی اور درختوں سے لٹکنا ختم کر دیا تو تم جب استعمال ہی نہیں ہوئی، تو جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ مارکیٹ سے تو آہستہ آہستہ پھر بیٹھنا سیکھا، تو وہ دبتے 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 کھربوں سالوں میں جا کے کیا ہو گئی؟ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. یہاں آپ کے یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے ہیں اپنی، تو کوئی ریسرچ ہے نہیں ان کی، لپیٹنے کے لیے انگریز ہے. بھائی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ انگریز کیسے غلط بات بیان نہیں کر سکتے؟ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے ناسا میں ان کے بھائی وہ ریسرچ صحیح ہے، لیکن کسی کی صحیح ریسرچ کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہی صحیح ہے. اور وہ خود نہیں کہہ رہے کہ یہ تحقیق ہے ہماری، وہ کہہ رہے کہ نظریہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. لیکن ہمارے دیسی لبرلز نے اس نظریے کو ایسے بنا کے پیش کر دیا جیسے سائنس سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے، حالانکہ ڈارون اس کے سائنس سے ثابت شدہ ہونے کا قائل نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا مے بی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. نہیں ہو سکتا بھائی ایسے، کیونکہ اگر ہم بندر سے بنے تو سوال ہوتا بندر کس سے بنا؟ بندر کا جوڑتے ہیں. میں نے بڑی اس پہ ریسرچ کیا نا، جو ویڈیوز انٹرنیٹ پر اس حد تک، تو وہ ہوتے ہوتے لے جاتے ہیں جی پانی میں ایک سیل پیدا ہوا. کہاں پیدا ہوا تھا؟ ایک سیل، وہ سیل کی تصویر بھی دکھاتے ہیں، ایسے ایک چھوٹا سا جرثومہ پیدا ہوا. حالانکہ خود بخود وہ جرثومہ پیدا، اتنی پیچیدہ ترکیب ہے نا ایک سیل کی، اتنی پیچیدہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں یہ پیدا ہوا لا آف چانس کے تحت. ایسا ہی ہے نا بھائی، حسن اتفاق سے ہو گیا، کیا کہہ رہے؟ حالانکہ اتفاق سے ایسا حسن بولو، کوئی دلہن بیوٹی پارلر سے خوبصورت تیار ہو کے آئی، آپ نے کہا کہ تم ایسی ہو نہیں، لگ رہی ہو. اس نے کہا حسن اتفاق سے. بھائی حسن اتفاق سے کیسے ہو گیا؟ ایکچولی میں جا رہی تھی تو لپسٹک دھڑام سے آ کے میرے ہونٹوں پہ گری ہے بھائی، اور ایک پاؤڈر آ کے میں جا رہی تھی تو ڈسٹمپر کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، اتفاق سے کسی کی کونی لگی وہ میرے اوپر آ. پھر وہاں کالا کولا پڑا ہوا تھا، وہ کسی کی دوسرے کی کونی لگی، وہ کالا کولا میرے سر پہ آ. ایسے زبردست خوبصورت. آپ بولو گے حسن اتفاق میں ایسا حسن، اتفاق سے ایسا حسن نہیں ہوتا. اتفاق میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ڈیزائن کر دے، کروڑوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے کیا کہ ایک سیل، لا آف چانس سنا نا بھائی، بائی چانس ہو جاتے ہیں بہت سے. ایک سیل بن گیا بائی چانس، کروڑوں اربوں سال نہیں بن سکتا بھائی. پھر اس میں ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر بھی بائی چانس انسٹال ہو گئے، یعنی اس میں ایوالو ہونے کے، کیونکہ ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر تھے اس کے اندر، سائنسدان یہ کہتے ہیں وہ سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی بولو بائی چانس انسٹال ہو گئے. ایسے خاندانی طریقے سے انسٹال ہوئے کہ اس سیل نے بالآخر نیوٹن اور آئنسٹائن جا کے بننا تھا. ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے اس. تو پھر وہ سیل ایسے پانی میں جا کے مچھلی کی شکل میں، پھر مچھلی نے باہر بھاگنا شروع کیا، آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر، کروڑوں خربوں سال میں اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ باہر کہ اس کے جو لنگس تھے وہ باہر کے حساب سے ایڈجسٹ ہو گئے، پھر لنگس پیدا ہو گئے، پھر یہ پیدا ہو گیا، پھر وہ ہو گیا. ہوتے ہوتے میں ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائی، آپ کو ایک تصویر ملے جس پہ 2 آنکھیں، ایک ناک، لپس اور ایک پیشانی ہو، جو انسان کی تصویر ہوتی ہے. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ایک تصویر بنی ہوئی نظر آئی آپ کو، ڈرائنگ، بے جان آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، لپس ہے، اور کیا ہے؟ کان. فرض کر لو غفار بھائی کی تصویر. آپ کو مصور نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ پینٹنگ کر کے کس نے ایسی حسین تصویر بنائی ہے، کون ہے؟
اب مصور مل نہیں رہا، کوئی مخبر صادق آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا مصور فلاں ہے، اس کو سچا مان نہیں رہے، حالانکہ اس کے سچے ہونے کے بے شمار دلائل قائم ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا دیکھو میں سائنس پہ بلیو کرتا ہوں، کسی کے سچے ہونے کے بعد اس کی خبر کو سچا ماننا اس پہ میں بلیو نہیں کرتا، سائنسی پروف دکھاؤ کہ اس نے بنایا ہے۔ بھائی پروف نہیں ہے، کیونکہ جب بنایا تھا جو جن کلر اور ڈبوں سے بنایا تھا وہ لے کے چلا گیا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا نہیں، مصور چونکہ نظر نہیں آ رہا، تو ہوا یہ تھا۔ اب آپ آئے، آپ نے کہ ایکچولی ہوا یہ تھا کروڑوں خربوں سال پہلے، ونس اپون اے ٹائم درختوں میں ایک طوفان آیا، اس سے لکڑیاں ٹوٹی، ہزاروں کروڑوں لکڑیاں ضائع ہو گئی، کچھ لکڑیاں قلم بن گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر کچھ لکڑیاں جب قلم بنی تو کچھ رنگ کے ڈبے بن گئے۔ میں بات کو کروڑوں سال کی بات 5 منٹ میں کیسے بیان کروں بھائی، تو میں کوشش کر رہا ہوں شارٹ کر دیں۔ بالآخر ہوا یہ، یوں ہوا یہ، یوں کہ یہ اتفاق سے تصویر وجود میں آ گئی۔ اب مان لو گے، بولو گے بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، ایک ہی کام پاکستان میں ہے جس پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں۔ تو مجھے یہ بات بتاؤ، کتنا بڑا پروفیسر ہو اگر وہ یہ بات کرے آپ نہیں مانو گے، حالانکہ وہ بے جان تصویر ہے۔ کیا وہ تصویر خود بخود وجود میں آ سکتی ہے جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، کانوں میں سننے کی صلاحیت ہو، زبان میں چکھنے کی، ہزاروں بیسیوں قسم کے ذائقے کو چکھ کے بتا سکتی ہو، اور ناک میں سونگنے کی صلاحیت ہو، اور اس کے دانت ہو جو چبانے کی جگہ پہ ہو، جو احسن کل شیء، ہر چیز کو بہترین انداز سے ڈیزائن کیا۔ اللہ یہ کہتا ہے پھر اس تصویر کے 2 پہلو ہیں، مرد اور عورت، اور پھر دونوں کے ملاپ سے صرف 9 مہینے میں بچہ تیار ہو جاتا ہو۔ اگر سائنسدانوں نے یہ بچہ بننے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا نا کہ منی سے 9 مہینے میں بچہ بنتا ہے، تو جو انسان کی تخلیق کا انہوں نے پروسیس بیان کیا نا وہی بچے کا بتاتے کہ خربوں سال میں یہ وجود میں آیا ہے۔ وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ 9 مہینے میں بچہ پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں میں۔ اور بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس روٹی میں کیسے بھائی سافٹ ویئر ڈال دیے، کیسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال کر دیے، روٹی کھاتی ہے اس بچے کی آنکھ بنتی ہے، روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے، روٹی کھا رہی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے۔ کوئی مزدور اندر کوئی نہیں بیٹھے ہوئے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہے ہو، دل پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے، دماغ بن جاتا ہے، پورا ہزاروں نسوں کا جال کھوپڑی میں فٹ کر دیا جاتا ہے، ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے، لنگس سب کچھ، اور یہ سب روٹی سے بن رہے ہیں۔ ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا، اور دودھ چھاتیوں میں جا کے چھاتیوں میں سے ابلنا شروع ہو گیا، اور بچہ ایسا گھننا، اسے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اس کمبخت کو یہ پتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا۔ یہ سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی بچے کے جو ہے نا دماغ میں انسٹال ہو گئے۔ اور بھائی صاحب حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا۔ تو گورے کا سب سے بڑا ظلم یہ کہ اس نے جس خالق نے آپ کو مجھے اور آپ کو بنایا، جس سے سب سے پہلا رشتہ ہونا چاہیے ہمارا، اس خالق کو سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا۔ تو یہ ہے تہذیب جس کے پیچھے آپ بولو مر رہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں چلیے تہذیب یافتہ کسے کہتے ہیں۔ تہذیب یافتہ اسے کہتے ہیں جو اپنے خالق کو مانے۔ آج کل ایک نعرہ بہت چل رہا ہے، مذہب کا رشتہ بعد میں، انسانیت کا رشتہ پہلے۔ یہ ایک لیبل ہے، نہ اس کو ٹھیک کرو۔ خالق مخلوق کا رشتہ پہلے، مخلوق آپس میں رشتہ بعد میں۔ اب یہ نعرہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا، سمجھ لو۔ خالق مخلوق کا پہلے، مخلوق کا آپس میں بعد میں۔ سب سے پہلے ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ خالق کو، اس کے بعد مخلوق، پھر مخلوق میں پڑوسیوں کے حقوق بعد میں ہیں، ابا اماں کے پہلے، دوستوں کے بعد میں، ابا اماں کے بولتے کیوں نہیں پہلے، بھائی بہنوں کے پہلے، دوستوں کے بعد میں، سمجھتے ہو، بہن کے پہلے، انٹیوں کے بعد میں۔ اور اسلام میں کچھ رشتوں کو تو اسلام رشتہ ہی نہیں مانتا۔ گرل فرینڈ کا جتنا دل دکھاؤ گے ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ کچھ رشتے تو ایسے ان کو رشتہ ہی نہیں مانتا ہے، اسلام رشتہ ہی نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے بھائی اگر تمہارے یا تو محرم ہو، پھوپھی خالہ کی محرم ہے، ماؤں کی طرح ہوتی ہے، اور اگر
تک پہنچنے کا دل کر رہا ہے تو اسلام کہتا ہے مرد کے لیے میں نے سب سے اٹریکٹیو کس کو بنایا؟ عورت کو. دین فطرت ہے, کرو, جاؤ اس کے پاس, لیکن کیسے جاؤ؟ نکاح کر کے. پھر اسلام نے اس میں آزادی دے دی کہ اپنے خرچے پہ آپ کتنی شادیاں کریں. خرچے اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ترغیب پہ کر رہا ہوں, پیسے نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کس کے خرچے پہ کریں گے. پھر ایک اہم بات, وہ بات میں نہیں کروں تو پروگرام آپ نے تہذیب میں گورے کے بل دیکھو, سائنس ٹیکنالوجی میں اس کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے پانی سے چلنے والی موٹریں ایجاد ہو رہی ہے, پتہ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یا تو چھوٹا کام تو ہم الحمدللہ کرتے ہی نہیں نا, بہرے دو کام کریں گے تو جاپان میں ابھی تک نہیں کیا. ہم لوگ مریخ پہ جاتے ہیں, چاند پہ جانے کی بات کر نہیں رہے. ایک چرسی سے پوچھا تھا کسی نے, سنا تم چاند پہ بیٹھے ہوئے محسوس کرتے ہو چرسی کے؟ اس نے کبھی کہاں بیٹھا. تو ہمارے یہاں بھی اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن باہر والے ان کو لے لیتے ہیں. جب ہماری حکومت ان کو گھاس نہیں ڈالتی تو وہ کہاں چلے جائیں. میں ابھی امریکہ کینیڈا میں گیا ہوں, بڑی اچھی پوسٹوں پہ, اچھی اداروں میں بہت اونچی ڈگریاں لے کے ہر شعبے میں انڈین پاکستانی کام. گورے ان کے, میں بھائی جاپان میں گیا ہوں نا, پشاور کے پٹھان دیکھیں, جیپنیز ان کے پاس آ کے ملازمت کر رہے ہیں. وہ شلوار قمیض میں بیٹھا ہوگا, اپنی پکڑی باندھ کر ٹیڑھی ٹوپی رکھے, ہاں نسوار بھی یہ کر رہا ہوں. اور ایک پڑھا لکھا جاپانی آ کے بیٹھا ہوگا, میں نے کہا شاید یہ جاپانی کوئی انکوائری کرنے آیا ہے ٹیکس ویکس کی نا. انہوں نے کہا میرا ملازم ہے بھائی, اس کو تنخواہ دیتا ہوں. تو ہماری حکومتیں جب آپ کو کوئی عزت ہی نہیں دے رہی تو ظاہر ہے پھر کہاں چلے جاتے ہیں لوگ. تو اس لیے گورے سے آپ نے تہذیب میں 180 ڈگری پہ رہنا ہے, سائنس ٹیکنالوجی میں آپ ضرور فالو کرو اس کو, جو چیز کے پاس ہے اس سے لوگ ہیں. اب 180 ڈگری پہ کیسے چل رہا ہے؟ بس آخری بات, گورے کے ہاں شادی جلدی ہوتی ہے دیر سے ہوتی ہے. بولو دیر سے, آپ نے دیر سے کرنی ہے, آپ نے جلدی کرنی. سمجھتے ہو؟ جیسے ہی بالغ ہو اسلام کہتا ہے فوراً نکاح کرو, اور توکل کس پہ کرو؟ کیلکولیشن یہودیوں کی طرح نہ لے کے بیٹھ جائے کرو کہ اتنا بھی میں ایک پراٹھا کھاتا ہوں تو بیگم جب آ جائے گی 2 پراٹھے, پھر 2 انڈے, پھر بچے ہو گئے 3 انڈے, اور بھائی جان جو اس کیلکولیشن میں گیا اس کے پاس جب پھر وہ مثال اس پہ صادق آئے گی کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو وہ منہ میں دانت. میرے اپنے دوست ہیں الحمدللہ, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبل ہو کے شادی کریں گے, اب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوئے ہیں, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اب اسٹیبل ہو کے شادی کرنے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کا گھر برباد کرو, ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. جوانی میں انسان کو نکاح کا مزہ آتا ہے, بیوی سے ٹوٹ کے محبت عشق ہوتا ہے بیوی سے. تو سب عزم کرتے ہو گرل فرینڈ چھوڑو گے, جو ہے ابھی فوراً نہیں چھوڑو, میسج دے دو, میسج دے دو بھائی کل سے میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک, ورنہ تمہیں بلاک کر رہا ہوں. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کو استعمال کر رہی ہے یا وہ, ورنہ وہی حال ہو جائے گا تمہارا. ایک آدمی گیا